بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے کسی رزق سے، بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ پھر سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ دو دفعہ تاکید ہے، بے شک تاکید، البتہ یقیناً اللہ کے نبی کی بات ہے ہی پکی، لیکن جب دو دفعہ اس پر آپ نے تاکید کے لفظ بولے، جس کا مطلب ہے یہ بات بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ آپ نے کہ بے شک آدمی البتہ محروم کر دیا جاتا ہے اس رزق کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتا ہے۔ کوئی رزق اس کو ملنا ہوتا ہے، کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی انعام، کوئی فائدہ، کوئی نفع کی چیز، لیکن یہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس رزق سے وہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا۔ جیسے باپ نے نیت کی کہ بیٹے کو میں یہ چیز دوں گا، اس کے بعد بیٹے کی کوئی غلطی باپ کے سامنے آ گئی، اس نے کہا نہیں دینی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی کمپنی میں ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، کمپنی والوں نے اس کی ترقی کا سوچا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے تو اس کی ترقی پھر کیا ہوتی ہے؟ روک دی جاتی ہے نا۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ کسی کو ملنا ہوتا ہے، کوئی نفع، کوئی خوشی، کوئی اس کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا وہ حل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ نفع نہیں ملتا، وہ خوشی نہیں ملتی، وہ کام اس کا اور اٹک جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے نہیں، کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے۔ آج لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ گناہ کی وجہ سے محرومی آئے گی۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے؟ نہیں چاہتا۔ گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں کہ گناہ کی وجہ سے محرومی آنی ہے۔ سورہ قلم میں قرآن پاک میں قصہ آتا ہے، والد جو تھا نا، باغ تھا انگور کا یمن میں، ہم نے وہ جگہ دیکھی، خوب خرچ کرتا تھا، خوب لوگوں میں خرچ کرتا تھا، غریبوں میں، یتیموں میں، لوگوں کو خوب کھلاتا پلاتا تھا۔ باپ مر گیا، بچوں 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا باپ بے وقوف تھا ہمارا، ایسے لوگوں کو کھلا پلا دیتا تھا، اگر وہ سارا جمع کرتا ہم کتنے مالدار ہو جاتے۔ ہم نے کسی کو نہیں دینا۔ عام طور پر جو دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ خود ہی بے وقوف ہوتے ہیں۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ باپ بے وقوف تھا، حالانکہ بے وقوف خود تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کسی غریب کو کچھ نہیں دینا ہے، اور رات کو جائیں گے ہم پھل کاٹنے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے۔ تو ایک عذاب آیا، قرآن پاک میں آتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ وہ ابھی سو رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک آگ کا عذاب آیا، پورے باغ کو جلا کے راکھ کر دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں باغ نظر ہی نہیں آیا، وہ سمجھے راستہ بھول گئے، دائیں بائیں ہو کے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں بھولے، اللہ کا عذاب آیا۔ ایک گناہ کا ارادہ کیا ابھی اور اللہ کا عذاب آ گیا، پورے باغ سے محروم ہو گئے۔ تو دیکھو یہ بات سب کو سمجھانی ہے، یہ بات سب کو، کہ گناہ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ بولو، رزق سے محرومی ہوگی، نفع سے محرومی ہوگی، خوشی سے محرومی ہوگی، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ آدمی نہیں چاہتا نقصان ہو، لیکن گناہ سے نقصان ہوگا اس کی سمجھ نہیں ہے۔ آدمی نہیں چاہتا میں خوشی میرے سے چھن جائے، کوئی نعمت میرے سے چھن جائے، نہیں چاہتا، لیکن گناہ سے خوشی چھن جائے گی یہ اسے پتہ نہیں ہے۔ پر جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کبھی گناہ نہیں کرے گا، اگر ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کرے چین سے نہیں پڑے گا۔ یہ سمجھ اگر لوگوں میں پیدا ہو گئی، معاشرے سے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائے۔ تو یہ بات دوسروں کو سمجھانی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ الحمدللہ رب العالمین۔